اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ آیات میں تذکار جلیلہ چلا آ رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور اس داستان میں حصہ وہ ہے جس میں وہ ملکہ سبا کے ملک کی طرف جا رہے ہیں۔ راستے میں وادی نمل پڑی تھی، اس سے ہم بھی گزر گئے تھے۔ اس کے آگے یہاں تک بات ملکہ سبا کے متعلق بھی ہو چکی تھی کہ آپ نے اس کی طرف خط بھیجا۔ میں یہ عرض کر دوں کہ جیسا کہ آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں، یہ داستان انبیاء کرام کی محض تاریخی واقعات کے طور پہ قرآن نے بیان نہیں کی۔ واقعات تو یہ ہیں، تاریخ کے ہی کہیے، لیکن ان سے آخر میں جا کے وہ جو مقصد بیان کرتا ہے داستان کے بیان کرنے کا، وہ ہے اصل مقصود کہ یہ کیوں داستان بیان کی گئی ہے۔ باقی انبیاء کرام کے سلسلے میں بھی ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، بہت سے انبیاء کرام کے اس سے پہلے تذکار گزر چکے ہیں، اور ان میں ہم نے دیکھا ہے کہ مقصد کیا تھا ان واقعات کے بیان کرنے کا۔ مقصد دین کی کسی نہ کسی حقیقت کو نمایاں کرنا تھا، اور اس کی شہادت میں یہ تاریخی شواہد یا ایویڈنسز پیش کرنی مقصود تھی کہ یہ دیکھیے، یہ جو دعویٰ ہم کرتے ہیں اس کی شہادت تاریخی واقعات دیکھ رہے ہیں۔ اور یہی چیز ہے جو قرآن نے اصولاً بیان کی ہے کہ غلط نظام کسی دور میں، کسی قوم میں، کسی حکومت میں، کسی ملک میں ہو، اس کے نتائج ہمیشہ انسانیت سوز نکلتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اگر صحیح نظام معاشرے کا قائم ہو جائے تو اس کے نتائج انسانیت ساز اور خوشگوار ہوتے ہیں۔ یہ ہے بنیادی چیز، اور اس کے لیے وہ یہ جو دعوے کرتا ہے کہ اگر نظام میں مثلا اس قسم کی خرابی ہو تو اس کے اس قسم کے خراب نتائج برآمد ہوں گے، وہ انبیاء کرام کی جو داستانیں بیان کرتا ہے ان کے کسی ایک نبی کے زمانے میں اسی مخاطب قوم میں غلط نظام کا جو گوشہ سب سے ابتر حالت میں پہنچ چکا ہو، وہ اسے نمایاں طور پہ سامنے لاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں نبی نے جو معاشرے کا گوشہ قائم کیا تھا اس کے بعد اس کو بیان کرتا ہے، اور پھر یہ بتاتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اگر ان تمام گوشوں کو، واقعات کو جو الگ الگ انبیاء کرام کے بیان ہوئے ہیں، یکجا کر لیا جائے تو وہ قرآن کا دین کا نظام بن جائے گا جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ وہ گلدستہ بن جائے گا، ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی نہیں ہیں، ایک بہت بڑے ملک عظیم، بہت بڑی وسیع و عریض مملکت کے بھی حاکم ہیں۔ وہ یہ سارے واقعات بیان ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس میں کوئی بات ابھی تک ایسی آئی نہیں ہے، بجوز اس کے کہ ایک اشارہ اس میں آیا ہے کہ انہوں نے جو خط لکھا ہے ملکہ سبا کو، وہ خود ملکہ سبا نے کہا ہے کہ کتاب کریم، بڑا ہی شرافت سے بھرا ہوا خط لکھا ہے۔ اتنا بڑا جلالت مآب بادشاہ چڑھائی کر کے کہیے کہ آ گیا ہے، وہ اس مملکت کے اندر بے حد مظالم ہوتے ہوں گے، اس لیے کہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ غلط راستے کو چھوڑ کے صحیح راستہ اختیار کرو، اور آخر میں تو ہم بتائیں گے کہ اس کا مقصد کیا تھا۔ تو گویا وہ وہاں تک چڑھائی کر کے آ گئے ہیں، اور چڑھائی کرنے کے بعد خط جو اسے لکھ رہے ہیں، اس خط کا خود جو دشمن کو خط لکھا جا رہا ہے، دشمن اعتراف کر رہا ہے اس خط کو مکتوب کتاب کریم کہہ کے اس کا بیان کر رہا ہے۔ تو بات تو یہیں سے ثابت پتہ چل گیا کہ ایک نبی جب صاحب اقتدار ہوتا ہے تو اس کی
کیفیت کیا ہوتی ہے؟ دشمن کو خط لکھ رہا ہے میدان جنگ سے، یوں کہیے کہ باہر یہ ہے اور اندر آگے اس کا ملک آ جاتا ہے، وہاں سے اس کو خط لکھ رہا ہے اور خط میں وہ دشمن اعتراف کر رہا ہے کہ کتاب الکریم. یہاں کوئی شخص اگر پارٹی چھوڑ کے الگ ہوتا ہے تو پھر دوسرے دن دیکھیے کہ کیا کیا اس کے متعلق نہیں کہا جاتا. یہ ہے وہ چیزیں، یہ ہے وہ گوشے ان داستانوں کے جن کو سامنے رکھنا چاہیے. اور خط کی ابتدا کس طرح سے ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارے والی بسم اللہ نہیں ہے، وہ ہمارے والا پھر اس کو ہم نے بسم اللہ کو سمٹایا اور 786 میں لے آئے، اور وہ 786 کی اور رسم اوپر رہ گئی ہمارے ہاں. خط کے اوپر 786 لکھا ہوا ہوتا ہے، خواہ نیچے شراب کے ٹھیکے کی شرائط کیوں نہ بیان کی گئی. وہ جو ایک نبی لکھتا ہے اور قرآن کے مقاصد اور مفہوم کے اعتبار سے وہ کہتا ہے، تو میں نے عرض کیا تھا اور تفصیل سے بیان کیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی کیا ہیں. لکھا انہیں یہ تھا کہ میں یہ جو قدم اٹھا رہا ہوں یہ کوئی جول عرض نہیں ہے، حوث ملک گیری نہیں ہے، مال غنیمت لوٹنا نہیں ہے، میری کوئی ذاتی خواہش نہیں ہے. یہ تو میں خدا کی صفت رحمانیت اور رحیمیت کو عام کرنے کے لیے یہ اقدام کر رہا ہوں. یہ ہے اس کے معنی، اس مقصد کے لیے ہے یہ سارا کچھ ہو رہا. یہ نہ سمجھو کہ میں یروشلم سے چل کے یمن میں آ گیا ہوں اتنا لمبا عرصہ، اتنا لمبا سفر طے کر کے چڑھائی کرنے کے لیے کہ تمہاری مملکت مقصود ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں بھی میری حکومت قائم ہو جائے. سوال ہی نہیں ہے. یہاں تو مقصود ہی رحمانیت اور رحیمیت کا عام کرنا ہے، خدا کے بندوں کی پرورش اور نمود اور نشو و نما اور ان کی صلاحیتوں کا ارتقاء، اور وہ اس طریقے سے کہ اس کا نہ مزد نہ معاوضہ، جیسے ماں بچے کی پرورش کرتی ہے رحم کے اندر. یہ ہے مقصد. تو نظر آیا کہ وہاں کا نظام ایسا تھا جس میں انسانوں پر مظالم ڈھائے جاتے تھے، ان کی انسانیت کی صلاحیتوں کی برومندی نہیں ہونے دی جاتی تھی. ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز جو ہوتا ہے مکتوب گرامی کا، وہ یہ بات بتا رہا ہے کہ اس سفر کا مقصد کیا تھا، اس لشکر کشی کا مقصود کیا تھا. رحمانیت اور رحیمیت خدا کی اسے عام کرنے کے لیے میں یہ اقدام کر رہا ہوں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ داستان بیان کرتے ہوئے راستے میں ہی قرآن کریم کس طرح سے اصل مقصود کی طرف توجہ مبذول کرائے چلا جاتا ہے. یہ ہیں یہ داستانیں. انہوں نے اس کی طرف یہ لکھا، کہا یہی ہے ان آگے بھی آئے گا اور پہلے بھی آیا ہے کہ غلط راستہ چھوڑ دو. بات صرف یہ ہے جو کہی جا رہی ہے. اس کے مقابلے میں وہ تو بہرحال ایک ملکہ ہے، وہاں تو بادشاہت ہے، ملوکیت ہے، وہاں تو نبوت اور رسالت ساتھ نہیں ہے. اس نے وہی جو سیاست کی ہیلا جوہیاں ہوتی ہیں اسی سے کام لیا کہ ذرا بہت سا مال و دولت بھیج کے تو دیکھو. اگر وہ اس کے لالچ میں آ جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، شرائط ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اسی پہ مفاہمت ہو جائے گی. تو وہ جو کچھ بھیجا ہے انہوں نے اسے پائے استغاث سے ٹکرا کے کہہ دیا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس قدر دے رکھا ہے، اور میرا مقصد یہ تو ہے ہی نہیں ہے کہ میں مال غنیمت لوٹنے کے لیے یہاں میں چڑھائی کر کے آیا ہوں. میں نے سب کچھ لکھ دیا تھا اپنے خط میں. مقصد کیا ہے؟ تم اس طرف نہیں آنا چاہتی اور تم ان ہیلا جوئیوں سے اپنے نظام کو قائم رکھ کے اور میرے ساتھ کمپرومائز اور مفاہمت کرنے کے لیے اتری ہو. حق اور صداقت کا پیرو یا دائی باطل کے ساتھ مفاہمت نہیں کیا کرتا. بات سیدھی سی کر. انہیں واپس بھیج دیا اور ادھر پھر اپنے ہاں مشورہ کیا ارکان مملکت سے. اب یہاں سے ایک بات شروع ہوتی ہے. ایک لفظ کے غلط یا عام مفہوم کو لے کر ہمارے ہاں پھر تفسیروں میں جو کچھ بیان ہوا ہے، تفسیروں میں عرض کروں گا نا. قرآن تو بات ہی کچھ اور کرتا ہے نا. قرآن تو جب اتر چڑھتا ہے ان تفسیروں پہ جو رندہ وام کیا جاتا ہے اس میں ہے یہ سب چیزیں جو آتی ہیں.
قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین. عام ترجمہ اور عام تفسیر. آپ نے کہا اپنے سرداروں سے کہ کہو کون ہے تم میں سے ایسا جو اس کے تخت کو اٹھا لائے یہاں. بات کیا ہو رہی ہے؟ قصہ کیا ہے؟ تخت کو اٹھا لاؤ. اب کہیں تو یہ ہے کہ اسے کہا تھا کہ وہ ملکہ سمیت ہی اٹھا لاؤ. عزیزان من قرآن کی بات نہیں کہہ رہا. جو ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ قرآن کریم ان تفاسیر سے سمجھ میں آئے گا، میں وہ بات کر رہا ہوں. اور تفاسیر بھی اگر یہ ہونا کہ خواب وہ کسی تبری کی تفسیر ہے، کسی راضی کی تفسیر ہے تو ٹھیک ہے، انسانوں کی لکھی ہوئی تفسیریں ہیں، آپ کا جی چاہے مانیے جی چاہے نہ مانیے. قیامت ہم پہ یہ گزری ہوئی ہے. ہر تفسیر والا اپنے یہاں لکھتا ہے کہ یہ رسول اللہ کی روایت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. یہاں قیامت کا ہم پہ جو گزرتی ہے کرے کیا اس وقت آ کے. جو کچھ بیتی ہے ہم پہ، جو کچھ بیتی ہے اسلام پہ، یاد رکھیے عزیزان من، وہ صرف یہ ایک نقطہ ہے کہ ہر قسم کی اس قسم کی خود تراشیدہ افسانوں کو، داستانوں کو منسوب کر دیا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف. اب اگر کوئی یہ کہے کہ حضور نے یہ فرمایا ہے، کون سا مسلمان بدبخت ہے جو اس کے بعد کہے کہ میں نہیں مانتا اس کو؟ وہ تو مسلمان ہی نہیں رہ سکتا، اس کا ایمان ہی باقی نہیں رہ سکتا. اگر یہ صورت ہو کہ حضور نے فرمایا ہو کہے میں نہیں مانتا. اور اگر مان لیا جائے اس کو کہ خدا نے یہ قرآن میں اتارا اور اس کی تفسیر اس کے رسول نے یہ بیان کی، تو ٹھیک ہے عزیزان من، اپنی مسجدوں، محفلوں، خلوت گاہوں تک تو آپ اس کو رکھ سکتے ہیں. دنیا کے سامنے جب آپ اس کو پیش کریں گے تو کیا کریں گے اس کے بعد سے؟ پھر آپ کے خدا، آپ کے قرآن، آپ کے رسول کے متعلق دنیا کیا کہے گی؟ اور دنیا ہی نہیں، اب تو آپ کی اگلی جنریشن، اگلی نسل جو ہے وہ اسی دنیا میں شامل ہوتی چلی جا رہی ہے. اسے آپ یہ منوا لیں گے بات کہ یہ بات ایک بادشاہ نہیں کر رہا. بادشاہ کر رہا ہوتا تو ٹھیک ہے، یہ ڈاکو بھی تو کرتے ہیں، منجے سمیت چک لے آیا ہے گل کر دینا پہلے دسو ہے کوئی ایسا تخت میں چل بھائی ہاتھی میں عہدہ گار ہوں سج لینا میں جناب، بڑی کھانے کھا بنی پھر دی ہے. بادشاہ نہیں کہہ رہا، خدا کا رسول کہہ رہا ہے جو اپنا مقصد کہہ رہا ہے رحمانیت اور رحیمیت کے امتزاج کو. وہ آگے یہ کہتا ہے کہ اچھا کہ نہیں مانتی تو کوئی گل نہیں. کون ہے جو اس کا وہ عرش لیا؟ میں نے عرض کیا نا کہ ایک لفظ ہے عرش. مفہوم لیا ہے وہی جو تخت یوں بچھا ہوا ہوتا ہے جس کو اٹھا کے لایا جا سکتا ہے. کون ہے جو لے آئے؟ اور قبل ان یاتونی مسلمین یہاں کہا ہے قبل اس کے کہ وہ سرنڈر کر دے، اگر عام معنی لیے جائیں، یا اسلام لے آئے جسے میں کہہ رہا ہوں. اور یہی بات ہے، اسلام لے آئے کیا معنی؟ میں نے عرض کیا آخر چل کے میں بیان کروں گا. داستان کا آخری ایک فقرہ ہے جو سارا ہی مفہوم واضح کر دیتا ہے عزیزان من کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے. مسلم کے معنی اگر وہ بھی لی جائے سرنڈر، تو معنی وہ کہہ رہے تھے نا کہ غلط روش، غلط نظام اپنے مملکت کا چھوڑ دو، صحیح نظام اختیار کرو. تو کہا کہ وہ اس راستے میں نہیں آ رہی. تو بتاؤ تم میں سے کون؟ میں پہلے بیان کر رہا ہوں وہی جو عام ترجمہ ہے آپ کے ہاں اور جو عام تفسیریں ہیں آپ کے ہاں. اور میں نے یہ عرض کیا ہے کہ مصیبت ہم پہ یہ آ جاتی ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا. ساری قیامت ایک پہلی تفسیر جو بیان کیجیے تبری کی، وہ 30 جلدوں میں اس شخص نے آپ کی تفسیر لکھ دی. پھر یہ ہو سکتا تھا کہ اس زمانے کی تاریخ اگر صحیح آپ کے سامنے ہوتی تو آپ یہ کہہ لیتے کہ نہیں صاحب یہ بات جو تم قرآن کی تفسیر میں رسول اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہو، تاریخ تو اس کی شہادت نہیں دیتی. اس شخص نے پہلی تاریخ بھی آپ کی مرتب کر دی 13 جلدوں کے اندر، اور ہر واقعہ اور ہر بات کے متعلق کہا کہ رسول اللہ کی روایت یوں آئی ہے.
قیامت تک بند گئی امت صاحب اس تفسیر اور اس تاریخ کے ساتھ، اور جتنی یہ قیامتیں آپ پہ برپا ہو رہی ہیں وہ ساری اس کی وجہ سے۔ اس کے بعد جس نے تفسیر لکھی ہے وہ اسی کی تفسیر کرتا چلا جا رہا ہے جو پہلے لکھی گئی، اس سے ہٹ سکتا نہیں آدمی۔ آپ نے غور فرمایا نا مشکل جو ہے ہمارے لیے، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب کیا بات ہو گئی، یہ 1000 سال کے اندر یہ ایک غلط بات چلی آ رہی اسی طرح، کسی نے اس کے متعلق یہ نہ کہا، اور پھر جو ہمارے خلاف یہ سارا پروپیگنڈا ہے کہ یہ منکر حدیث منکر ہے، تمہیں ہی سوچی یہ بات، تو ہوئی یہ ہے چیز کہ اس نے جو پہل اس میں کر دی، اور ہر بات جو اپنی طرف سے کہی یا جو روایتیں جو داستانیں مشہور تھی یا جو یہودیوں عیسائیوں اور مجوسیوں اور ایرانیوں نے جتنا بدلہ لینا تھا اسلام سے، ہر چیز اس نے لکھی، اور اس میں لکھ دیا کہ فلاں صحابی نے کہا ہے کہ رسول اللہ نے یوں فرمایا۔ کون اس جرت کرے اس سے الگ ہٹنے؟ کون ہے تم میں سے کہا انہوں نے کہ اس کا تخت اٹھا کے لے آئے۔ قال عفریت من الجن، پہلی بات تو آ گئی نا، جن کا ترجمہ تو جن ہو گیا نا۔ عفریت من الجن، عربی زبان میں عفریت کہتے ہیں جو قوی ہیکل بھی ہو، بہت تکڑا سا ہو، اور ذہنی طور پہ بہت تیز ہو، دو چیزیں اکٹھی، اس کو وہ عفریت کہتے ہیں۔ تو دونوں قوتیں اس میں ہوتی ہیں، جسمانی قوت بھی ہوتی ہے اور ذہنی تیزی بھی ہوتی ہے اس کے اندر۔ ابھی ہم بتائیں گے کہ علم کی بنا پہ نہیں، ذہانت زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اور جن میں نے عرض کیا تھا کہ کوہستانی جو وہاں کی وہ قبیلے تھے، بڑے بڑے قوی ہیکل، اب بھی یہ وہ قبائلی جو پٹھان آیا کرتے تھے یا اب بھی آیا کرتے ہیں آپ کے ہاں، دیکھیے نا اپنے مقابلے میں، وہ یہ پہاڑی کوہستانی یا صحرائی علاقوں کی آب و ہوا کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے یہ۔ تو وہ جو تھے ان قبائل کے لوگ تھے، ان کے لشکر میں عربی زبان میں یہ جتنے بھی صحرائی بدو خانہ بدوش ان کو جو شہروں سے الگ دور دور رہتے ہیں، انہیں عربی زبان کے اندر کہتے ہی جن ہیں الناس کے مقابلے میں۔ الناس یہ سوشل اینیمل، شہروں میں رہنے والے، جن وہ جو باہر خانہ بدوش اور صحراؤں میں پہاڑوں میں رہنے والی بستیوں میں، عربوں کے ہاں کہتے تھے یہ۔ ہمارے ہاں چونکہ وہ جن ذہن میں ایک آ گیا ہوا ہے، وہ جن عفریت من الجن، جنہ وچ بھی وہ بڑا سارا، اس نے کہا انا آتی کا بہی قبل ان تقوم من مقام کا، لو جی قبل اس کے کہ آپ یہاں سے اٹھے میں لا کے بتاتا ہوں۔ اب جن ہو ذہن میں، دعویٰ ہو یہ، ابھی لایا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، ساتھ کہا کہ طاقت تو مجھ میں ہے یہ سارا کچھ، لیکن مجھ پہ اعتبار کرو، میں بڑا ایماندار آدمی ہے، رستے میں نہیں کچھ کرنے لگا۔ قوی امین، ایک تو یہ تھے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک دوسرے تھے، اور ان کے متعلق کہا ہے کہ وہ تھے جن کو کتاب کا علم تھا۔ تفسیر آتی ہے اس کے بعد کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے، آصف ان کا نام تھا، برخیہ ان کے باپ کا نام تھا، پتہ نہیں کہاں سے یہ باتیں آئی۔ آصف تو ہمارے یہاں آپ نام رکھتے ہیں، یہ ہے نا آصف علی، آصف حسین، محمد آصف، یہ وہ لفظ ہے۔ اس لفظ آصف کے معنی کسی کو نہیں پتا ہوتا، جس کا نام ہوتا ہے اس سے بھی پوچھو کیا معنی ہوئے، کہنے لگا میں اور کی معنی ہوئے، آصف نام رکھتے ہیں۔ یہ جو ملکہ سبا ہے، میری بیٹیاں معاف کریں اگر ان میں سے کسی کا یہ نام ہو، یہ جو بلقیس نام ہمارے یہاں آتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام تھا، ملکہ سبا کا نام۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں وہ جو بیوی ہے اس کی عزیز مصر کی، اس کا نام زلیخا، وہ بھی کہیں نہیں ہے یہاں قرآن میں، اس کا نام زلیخا رکھا ہوا ہے انہوں نے۔ تو آصف تھا یہ
تفسیری اعتبار سے. برقیہ کا بیٹا حضرت سلیمان کا وہ وزیر تھا. یہ جو ہے نا کہ اسے علم تھا الکتاب کا، تو وہ کہتے ہیں اسے اسم اعظم کا علم تھا. حضرت سلیمان کے متعلق تو آپ کو معلوم ہے نا، یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ ورد اور وظیفے اور یہ ان سب کو کی نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کی جاتی کہ وہ یہ سارے ورد وظیفے اور یہ تعویذ گنڈے جادو سحر سارا یہ ان کی طرف. نقوش سلیمانی تو نام رکھا جاتا ہے کتابوں کا. یہ قرآن کی آیتوں کے جو وہ تعویذ لکھے جاتے ہیں نا، ایک تو ان کا نام اعمال قرآنی ہوتا ہے. اعمال، اب تعویذ لکھنا جو ہے وظیفہ، یہ اعمال ہو گیا، عمل ہو گیا. عامل ہمارے ہاں کہا اس کو جاتا ہے کسی عامل نو سدو جی، کوئی عمل کراؤ جی. قرآن نے جو عمل پہ زور دیا تھا، اعمال ہی کو کہا تھا کہ حقیقت بنیاد ہے، وہ عمل آپ کے ہاں قرآن کی آیتوں کے تعویذ لکھنے رہ گئے. عامل اس کو کہتے ہیں. پھر وہ جو ڈگڈگی بجا کے ڈھول بجا کے بھی جن نکالتا ہے انہوں نے عمل کہتے ہیں تھوڑے. اور پھر جب آگے بڑھتا ہے قصہ کہ تو ہم پتہ نہیں تو پھر عمل کینوں کہتے رہ گئے. پانگو پوست ڈوڈے عملی آئے. اب میری مشکل یہ ہے کہ ہمارا یہ اگلا جو نوجوان بچے ہیں، مجھے تو ان گنگوں پہ رحم آتا ہے. کوئی زبان بھی ان کو نہیں آتی، وہ اور تو چھٹیاں زبان ہے نا، پنجابی بھی نہیں آ رہی ہے. کچھ ہمارے نال کبھی سنائے تو یہ بڑا عملی آ گا. یہ آپ سوچیے عزیزان من، لفظوں کے اوپر غور کر کے کہاں سے بات چلتی ہے اور کہاں پہنچ جاتی ہے. عمل قرآن کی روح سے ہے، مدار ہی سارا عمل کے اوپر ہے، بشرطے کہ اس کی بنیاد صحیح تصور آئیڈیالوجی کے اوپر ہو، جسے ایمان کہتے ہیں. ساری دنیا کا مدار ہی اعمال کے اوپر ہے. سارا قرآن اعمال صالحہ ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. کیا حسین انداز اس کا ہے بات کرنے کا. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنت. وہ عمل آہستہ آہستہ اس کے معنی تعویذ ہو گئے. اعمال قرآنی، قرآن کی آیتوں کے تعویذ، وظیفے، کنڈے. کتابیں اس کی چھپی ہوئی ہیں. یہ جوہلا کی کتابیں نہیں ہیں. یہ ملکی رام دا کگو تو نہیں ہوں. آپ بچے مجھ سے پھر پوچھیں گے، وہ ہفتہ بار پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ ملکی رام کون تھی تو گگو کو کی تھی. یہ عزیزان مان ہمارے ہاں کے بڑے بڑے علماء کرام مفسر قرآن کریم کے، یہ ان کی کتابیں ہیں. قرآن کے آیات کے تعویذ اور وظائف، یہ ان کی کتابیں ہیں. بیوی جی آ گئے ان کے پاس، ان کی کتاب میں سے انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب میں بڑی کوشش کرتی ہوں، یہ مانگ سیدھی نہیں نکلتی، ٹیڑھی ہو جاتی ہے. یہ زمانہ تو تھا نہیں کہ اب تو ٹیڑھی مانگ ہی فیشن ہو گیا ہے. اس زمانے میں تو ذرا سی مانگ ٹیڑھی ہوئی بھی بڑی معیوب ہوتی تھی کہ میں بڑی کوشش کرتی ہوں، مانگ ٹیڑھی آتی ہے. آپ نے کہا کہ بھائی 7 دفعہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کے سنگی پہ پھونک مار کے مانگ نکالو، سیدھی نکل آئے گی. یہ قرآن کا عمل ہو گیا. قرآن نے بنی اسرائیل کے قصے میں ہے نا وہ گائے ذبح کرنے کا، یذبحون فذبحوها وما كادوا يفعلون، بالآخر انہوں نے ذبح کیا. اس میں وہ حمل قرآنی میں، اب یہ ٹریڈ سیکرٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن آؤٹ آف دی سیزن بتا رہا ہوں، اس لیے ابھی آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ خربوزہ اگر لائے ٹیگا بھی ہو تو چاقو یا چھری پہ ماقاد ذبح ہوا تو یہ پڑھ کے 7 دفعہ دم کیجیے، خربوزہ کاٹیے، میٹھا نکلے گا. جی میں سکرین لا دیتی ہے نال ہو جاتی. عزیزان من، یہ ہیں اعمال قرآنی. کتابوں کا نام ہے اعمال قرآنی. یہ عامل ہیں ایسا کرنے والے. اور وہ تو پھر بھی قرآن کی آیتوں میں پھر آگے بات جو چلی تو پھر تو آپ جو چاہتے ہیں یہ بھنگڑ پوست کی، بلکہ یہ چوٹ چمار بھی بچارے یہ خانہ بدوش وغیرہ یہ بھی پھر عمل کرنا رہے گے نا، جن کڈن واسطے آدھے نے جو کچھ کر دیں.
اب ان سے کہا کہ صاحب آپ کی اس قرآن کی آیت سے بھی یہ ہوتا ہے، اور وہ آ کے جو وہاں گیدڑ اور بندر کا کوئی وہ تماشا دکھانے والے جو ہیں بندروں کا، وہ آگے کوئی ڈھولک بجا کے کرتے ہیں، اس سے بھی یہ ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے یہ نوری علم ہے اور وہ کایا علم ہے، چل بھائی۔ وہ بات تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دونوں سے ہوتا وہی کچھ ہے، کہنے لگے بس یہ فرق ہوتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں عزیزان من، اور ان میں سے ہر عمل کی سند پھر پیچھے چلی جاتی ہے۔ جو یہ کہے کہ میرے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بہت بلند ہے، حضور ایسی بات نہیں کہہ سکتے تھے، آپ کی ہو نہیں سکتی، اس کا نام ہے انکار حدیث۔ یہ ہے جو 50-30 سال سے میرے پیچھے ڈگڈگی لگ رہی ہے، منکر حدیث۔ اس قسم کی جو روایات ہیں ان کے متعلق میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن کے خلاف حضور کی شایان شان نہیں ہے اس قسم کی بات، ان کا انکار منکر حدیث۔ وہ آصف ابن برقیہ اب جو ہے نا اس کے پاس الکتاب کا علم، کہیں کہ اس کو اسم اعظم آتا تھا، اور پھر اگر میں اس طرف چلا جاؤں حضرت سلیمان کے قصوں میں تو وہ تو پھر ساری رات اس میں گزرتی ہے، دن میں تو بیان کرنے کے نہیں ہے نا۔ تو کس طرح سے ان کی انگوٹھی تھی اس میں اسم اعظم تھا، اور ایک دن وہ نہاتے وقت بھول گئے، اور ان کی بیویوں کے قصے آپ 700 سے کم تو یہ گناتے ہی نہیں نا کسی۔ اور وہ جو بیویاں تھیں وہ اکثر حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق تفسیروں میں ہے کہ وہ مشرک اور کافر قبائل سے تعلق رکھتی تھی، اور اس وقت تک مشرکی تھی، اور انہوں نے بہکا کے حضرت سلیمان کو بت پرستی پہ مائل کر لیا تھا۔ اور پھر وہ حرم میں بھی تھی اور باہر ملی ہوئی تھی اپنے انہی لوگوں سے۔ سارا راز ان کی مملکت کا قوت کا انگشتری کے اندر تھا، جو اس میں اعظم جس کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ تو ایک دن وہ نہانے کے لیے گئے تو انگشتری اتار کے رکھ دی انہوں نے، وہاں سے بھول گئے، یہ بیوی نے اٹھایا دے دیا اس کو کسی کو۔ اور پھر وہ جو بھٹ جھونکتے رہے ہیں نا سلیمان علیہ السلام، 12 برس تک وہ پیری کا پٹ جھونک دے رہے، وہ اس واسطے کہ وہ انگشتری جو تھی جس میں اسم اعظم تھا وہ گم ہو گئی ہوئی تھی۔ بہرحال کیا بات کرنی۔ تو وہ جو علم تھا نا اسم اعظم کا، وہ اسے پتا تھا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو کتابیں میں نے اعمال قرآنی کی گنائی ہیں نا، اس میں اسم اعظم بھی ہوتا ہے۔ لین نہ اٹھ کے تر پینا بازاروں لبن کھاؤ، جیون بیٹھ جاؤ، سب توام پرستی ہے۔ انا آتی کا بہی قبل یرتدا الیک ترکو کا، اس نے تو کہا تھا نا پہلے نے کہ قبل اس کے کہ آپ یہاں سے اٹھے میں لے آؤں گا، اس نے کہا قبل اس کے کہ آپ آنکھ جھپکے یوں لاؤں گا۔ فلما رہا ہو مستقرا عنده، اس نے دیکھا، اس نے یوں کیا اور سامنے تخت رکھا تھا، یوں لے آیا۔ یوں لانے سے ذہن آیا کچھ آپ کے تھیف آف بغداد کی کہانی نظر آئی آپ؟ پتہ نہیں پھر وقت ملے گا نا میں بات بتا دوں کہ کہاں کہاں ہمیں مار پڑا کرتی تھی ان قصوں کے اوپر۔ اب نہیں یہ ہوتے مناظرے ہوا کرتے تھے بہت۔ میں جہاں کا رہنے والا تھا وہ تو بڑا مذہبی شہر تھا نا، تو گاسپور کے ضلع میں بٹالہ تھا، بڑا مذہبی شہر۔ مسلمانوں کے سارے قریباً فرقے وہاں موجود تھے، متشدد مذہبی، پھر سناتن دھرمی ہندو، آریہ سماجی ہندو، عیسائیوں کا تو وہ گڑھ تھا، یہ سب۔ اور اس زمانے میں بڑی روش عام تھی۔ اب تو یہ دنگل کشتیاں، یہ ٹی وی، یہ کچھ ہوتا ہے، اس زمانے میں یہ کچھ کم ہوتے تھے، مناظرے بہت ہوتے تھے صاحب، گالی کوئی آگی تھی۔ معاف رکھیے گا اگر میں بتاؤں اپنا ایک مناظرے کا قصہ۔ میں ان جھوٹی روایات یا تفسیروں کے متعلق گفتگو کر رہا ہوں، قرآن مجید کے متعلق نہیں عزیزان من، معاذ اللہ۔ یہ تو کتاب حکمت پہ مبنی ہے،
کتاب بھیجنے والے کا دعویٰ ہے کہ یہ حکمت پہ مبنی ہے، یہ ریشنلی لکھی، یہی ریزن پہ مبنی ہے، علم پہ مبنی ہے، اس میں کوئی توہم پرستی کی بات نہیں ہے۔ اس مناظرے میں ادھر والے نے اعتراض کیا، رامائن میں ایک قصہ آتا ہے، رامائن ہندوؤں کی بڑی مقدس کتاب ہے، اس میں ان کے جو اوتار رام ہیں ان کی داستان ہے۔ لمبی داستان چھوڑ دیجیے، ان کی بیوی کو لے گیا تھا لنکا کا بادشاہ راون، یہ اسے چھڑانے کے لیے وہاں گئے، وہاں ان کے ساتھ ہوئی جنگ ان کا بھائی تھا لکشمن، لکشمن کو ایک تیر لگا زہر میں بجھا ہوا، رامائن کا قصہ، اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ وہاں جو ان کا طبیب یا ماندری تھا، منتر کہتے ہیں یہ ان کو، ہمارے ہاں بھی ہے نا جنتر منتر، اسی سے یہ ماندری لفظ ہے، اس نے کہا کہ ہمالیہ کی فلاں چوٹی پہ فلاں قسم کی ایک بوٹی ہے، اگر وہ صبح ہونے سے پہلے پہلے آ جائے تو یہ بچ سکتا ہے، ورنہ نہیں بچ سکتا۔ رامائن کا قصہ ہے، لنکا میں بیٹھے ہوئے ہمالیہ کی چوٹی پہ بوٹی صبح سے پہلے پہلے آ جائے تو وہ تو رام سوچ میں پڑ گئے کہ بھائی گیا۔ ہنومان جی وہاں تھے، ہنومان جی بندروں کے دیوتا، اب یہاں وہ تصویریں بھی نہیں نظر آتی، ورنہ ہندوؤں کے ہاں یہ ساری تھی، ہنومان کی تصویر ہوتی تھی۔ اس نے کہا کہ جی میں لے کے آتا ہوں، چلے جائیے۔ وہ آیا لنکا سے ہمالیہ، وہاں آ گیا چوٹی پہ، وہاں آ کے دیکھا تو اس میں مختلف قسم کی بوٹیاں اگی ہوئی تھی۔ اب پڑ گیا سوچ کہ پتہ نہیں وہ خاص بوٹی جو کہا تھا وہ ان میں سے کون سی بوٹی ہے۔ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اتنا سا جو دائرہ تھا نا جس میں وہ بوٹیاں تھیں، وہ پورے کا پورا ٹکڑا پہاڑ کا ہی اس نے اٹھا لیا، اسی میں ہوگی نا بوٹی، اور وہ ہتھیلی پہ رکھ کے اور وہاں سے وہ چلا۔ اس داستان کو کیا کرنا ہے، راستے میں آیا تو کس طرح سے انہی کا جو بھائی یہاں دھرت تھا، بھرت، اس نے تیر مار دیا اور وہ بیچارہ نیچے گرا اور وہ چیختا ہوا آیا اور اس نے کہا بابا میں تو اس کام کے لیے چاہ رہا ہوں، وہ تو گیا تمہارا بھائی، اب جو کسی کام ہی نہیں آ سکتی، میں صبح سے پہلے پہنچ نہیں سکتا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں میں پہنچا دوں گا، ذرا کھڑے ہوئے اس کے پاؤں کے تلے کے نیچے اس نے تیر اپنا رکھا، تیر جو چلایا ہے ہنومان بنا پہاڑ کے لنکا میں، ہنسیے نہیں۔ تو یہ چیز جو تھی یہ تو مناظر نے بیان کی اس کے سامنے۔ عزیزان ایمان، یہ تیر اتنا گہرا تھا، اگرچہ اس زمانے میں خود ملا ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کرم تھا کہ اس قسم کے تیر چپ جایا کرتے تھے میرے، یہ اتنا چبا ہوا تھا اس دن کا تیر آج تک یاد۔ اس نے کہا کہ آپ نے بہت مذاق اڑایا ہنومان کا اور یہ سب کچھ کا کہ وہ ایک اتنے میل لنکا سے ہمالیہ پہ، ہمالیہ سے وہاں، پھر وہ تیر سے وہاں، پھر پہاڑی اٹھا کے کہنے لگے کہ جی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو وہ تھے، جو آنکھ جھپکنے کے عرصے میں وہ اتنا بڑا تخت اٹھا کے وہ لے آئے تھے، اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ صحیح مانتے ہیں نا آپ اسے اگر صحیح مانتے ہیں تو اس کے اوپر مذاق کرنے کی کون سی بات ہے؟ یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ وہ جتنے مناظرے ہوا کرتے تھے وہاں وہ لوگ آپ کے ہاں کے مناظر جو تھے ان سے زیادہ ان کو ان روایات کا علم تھا۔ میں نے پنڈت رام چندر دہلوی کو دیکھا، حفظ یاد تھی ان کو یہ سہایا آپ کے ہاں کی اور باقی روایات کی کتابیں، نہ کوئی کر نہیں سکتا تھا سامنے کہ ہم انہیں مانتے نہیں، تسلیم کرنا پڑتا تھا کہ مانتے ہیں۔ یہ بات میں نے ایک یہاں کی نہیں سنائی، ساری دنیا میں آپ کے یہاں جو قرآن کیا ہے نا، ان تفاسیر کی روح سے پیش ہوا ہے، ان ترجموں سے پیش ہوا ہے، وہ سب آپ کے خلاف یہ اعتراض کرتے۔ میں عزیزان ایمان اپنی بات نہیں کہہ رہا، قرآن کی بات کہہ رہا ہوں۔ وہاں کے یہ بڑے بڑے متصف پادری تک بھی میرے پاس آتے ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، یہ فلاسفر بھی آتے ہیں،
یہ آ کے یہ اسی قسم کی جو آپ کی تفسیریں روایات ہیں اس کی بنا پہ بات کرتے. میں پہلی بات ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی دین میں اسلام میں سند خدا کی کتاب ہے. میرے پاس آئے ہو تو میرے نزدیک پہلا معیار ہے یہ ہے قرآن. چلو بات آگے کرو. کون سی بات قابل اعتراض آپ کو نظر آتی ہے؟ قرآن سے یہ کہنا ہوگا, قرآن سے میں جواب دوں گا. عزیزان من اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے, بڑے بڑے پڑھے لکھے اور بڑے بڑے متصب بھی آئے, گھنٹہ بھر سے زیادہ نہیں لگتا ان کو قائل کرنے کے لیے. یہ تو اعجاز ہے اس قرآن کریم کا, اس خدا کی عظیم کتاب کا. کتاب حکمت کے اوپر مبنی ہو اور حکمت کی بات سننے کے لیے وہ آ جائے خالی اس ذہن ہو کر. بات ہے کہ وہ قائل ہو کے نہ اٹھے. کوئی انسان بات کر رہا ہے اس سے. کلام اللہ. بات یہ میں کہہ رہا تھا کہ صاحب وہ اس نے کہا کہ جی میں ابھی اٹھا کے لایا صاحب, اور اس کے بعد اگلی آیت میں جب انہوں نے دیکھا اپنے سامنے کہ وہ تخت آ گیا ہوا ہے, کہا من فضل ربی. کیا بات ہے, آ گیا. لیبلونی اشکر ام اکفر, ترجمہ ہوتا ہے خدا میری آزمائشیں کرتا رہتا ہے کہ میں شکر گزار ہوں یا ناشکر ہوں. آزمائشیں کرتا ہے خدا بیٹھا ہوا. کتنا غلط ترجمہ ہے اس چیز کا. خدا انسانوں کی آزمائش کرتے ہیں ہم ایسے دوست کی جس کے متعلق ابھی پورا یقین نہ ہو کہ واقعی یہ مخلص ہے ہماری بات پہ, کہ بھئی یہ ایک مصیبت پڑی ہے اس کے لیے تمہیں یہ کرنا ہوگا سب کچھ ہے. وہ کہتا ہے نہیں میں تو آزمانا تھا تینوں, گل نہیں ہوئی ہے. آزمانا یہ ہوتا ہے, خدا آزماتا ہے. جو دل میں گزرنے والے خیالات تک سے واقف کائنات کے ذرے ذرے کا اس کو علم, وہ آزمائے گا کسی کو. یہ ترجمہ ہوتا ہے. فإنما یشکر ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ ومن کفر فإن ربی غنی کریم. قال نکروا لها عرشها ننظر تهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون. تخت آ گیا تو انہوں نے کہا کہ ذرا بگاڑ دو تو ذرا اس کا حلیہ تخت کا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ راہ راست پہ آتی ہے یا نہیں. یعنی وہاں سے وہ تخت آ گیا تو اس کو دوسرا تخت بنوانے میں مشکل کیا تھی, اور یہاں اس کو کہا یہ ہے کہ ذرا اس کی شکل بگاڑ دو. کیا ہوگا جی شکل بگاڑنے سے؟ اس کی شکل بگاڑ دو پھر دیکھتے ہیں کہ راستے پہ آتی ہے یا نہیں. لو تخت پوش جڑا وہ میکھا ٹھوک کے پیج لا دے پھر دیکھو تو صحیح سی رستے پہ آئی ہے کہ نہیں آئی. یہ ہے عزیزان من آپ کے ہاں تمام تفسیریں جو ان چیزوں کو بیان کریں. ایک لفظ عرش, اور وہی جب اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے ثم استوى علی العرش, کہ کارگاہ کائنات کو اس نے پیدا کیا, اس میں قوانین نافذ کیے, اس کے روح سے یہ چلی, اور اس کے بعد ثم استوى علی العرش. پھر وہ یہی ان کا ترجمہ, پھر وہ اپنے عرش پہ بیٹھ گیا. یعنی یہ سارا کچھ تو یہاں بھاگتے توڑتے کر رہا تھا, کر آنے کے بعد جیسا منجی سے بیٹھ جاتا بندہ, پھر وہ اپنے عرش پہ بیٹھ گیا. وہ عرش پھر آسمانوں کے اوپر رکھا. میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا نا, وہ یہاں 7 آسمانوں کے درمیان 700 میل کا فاصلہ برس کا, پھر آگے ایک سمندر گہرا 700 میل, اس میں پہاڑی بکروں کے گھٹنوں تک اس کا پانی آتا تھا. پہاڑی بکروں کے سینگوں کے اوپر خدا کا عرش, اس عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے. یہ ہے چیزیں جو ہمارے سامنے. ایک لفظ عرش. عربی کے اتنے بڑے فاضل بہار ہے, عربی لٹریچر بھی سامنے. اب بھی جب آپ تخت و تاج کہتے ہیں تو اس سے مملکت کی شان و شوکت اور قوت مراد ہوتی. تخت نشین ہونے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ سچ مچ اٹھ کے بیٹھ گیا تخت پہ. کسی زمانے میں تو یہ تھا سمبل, تاج بھی اور تخت بھی. اب تو تاج بھی نہیں ہوتا, تخت بھی نہیں ہوتا. تخت کے معنی ہوتا ہے کنٹرول. عربوں کے ہاں یہ چیز بولی جاتی ہے, وہ مرکز کنٹرول کا جو ہوتا ہے. تھرون اب بھی اسی طرح سے کہتے ہیں, وہ سچ مچ کا یوں بنا ہوا نہیں ہوتا. کنٹرول کے معنی ہوتا ہے, قبضے کے معنی, اقتدار کے معنی ہوتا ہے. انہوں نے تو کہا یہ تھا کہ وہ اپنی ظام باطل کے اندر مبتلا ہے کہ میرا کنٹرول, میری طاقت, میری قوت بہت بڑی ہے. بتاؤ تم میں سے کون ہے جو اس کے اس ظام باطل کو, اس اقتدار کو ذرا دھچکا دے تھوڑا سا.
ہلکا سا حمزہ اتنے سے اسے معلوم ہو جائے گا کہ کتنے پانی میں ہے، اس کا عرش کتنا مضبوط ہے، ایک ہلکے سے حملے سے پتہ چل جائے گا. اسے پتہ نہیں ہے کہ ہماری قوت اور ہماری طاقت کیا ہے. بتاؤ تم میں سے یہ مہم کون سر کرے گا، کتنے میں سر کرے گا؟ وہ ایک کہ جو صرف فوجی تھا، اس نے کہا کہ میں سر کروں گا، اور اتنے میں جتنے میں آپ یہاں سے ابھی کوچ نہیں کریں گے. یہ نہیں ہے کہ اپنی جگہ سے اٹھیں گے، نہیں، قبل اس کے کہ آپ یہاں سے کوچ کریں، میں یہ مہم سر کر کے لاتا ہوں اس کو. دوسرے نے کہا کہ یہ بھی عرصہ ذرا زیادہ ہے، کوئی بات نہیں ہے، میرے پاس اتنی بڑی قوت. علم الکتاب، الکتاب کا علم تھا اس کے بعد. ہاں تو یہ کہیے کہ وہ اسٹریٹجی جو ہے فوج کی اس سے ماہر تھا، یا الکتاب وہ جو خط و کتابت ہو رہی تھی. قرآن نے تو صرف ایک خط کا ذکر کیا ہے تو وہ تو خط و کتابت ہوگی نا، تو اس میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آئی ہوں گی. نظر آتا ہے کہ یہ زیادہ محتمد تھا، پرائیویٹ سیکٹری تھا، اس کو اس کا بھی علم تھا. یا یہ رموز مملکت کا علم رکھتا تھا، کچھ بھی ہے، قوانین کا علم کہہ لیجئے، اس خط و کتابت کا علم کہہ لیجئے. اس نے کہا کہ بات یہ صرف قوت کی نہیں ہے جو اس کے پاس ہے، وہ عفریت نے جسے کہا، اس سے زیادہ علم کی ضرورت ہے. اور میں کہتا ہوں یہ ہے جو قرآن نے بات کہی ہے کہ صرف قوت یا دماغ کی تیزی کافی نہیں ہوتی، مہم میں سر کرنے کے لیے علم کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ہاں وہ عسکری رموز کا علم ہی کیوں نہ ہو. اس نے کہا کہ میں، اور اب یہ جو بات ہے روز مرہ ہم محاورے میں بولتے ہیں، آنکھ جھپکنے میں لاتا ہوں، لمحہ بصر کہتے ہیں، طرفۃ العین ہمارے ہاں لکھتے ہیں. یہ روز مرہ ہم بولتے ہیں ایسے. ماں آنکھیں جھپکن کی دیر ہوئی تھی، دیکھیے وہ سارا معاملہ بگڑ گیا. وہ یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ یوں ہوتا ہے، محاورہ ہے یہ. وہ بابا قرآن لسان عربی مبین میں نازل ہوا ہے، عربوں کی ایک زبان ہے اس دور کی جس میں قرآن نازل ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اس زبان میں نازل ہوا ہوں. اب ہمارے ہاں اگر ایک کتاب لکھی ہو یا کوئی نظم ہو، اس میں کہے کہ لکھنوی انداز جو ہے اردو کا اس اسلوب میں لکھی ہوئی ہے، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس میں زبان کے محاورے کیا ہیں، ضرب الامثال کیا ہیں، استعارات کیا ہیں، تشبیہات کیا ہیں. ان کی روح سے بات سمجھنی ہوگی نا. اگر وہ صرف آپ لٹرل میننگ لیتے چلے جائیں گے، لفظوں کے معنی لیتے چلیں گے، بات سمجھ میں نہیں آئے گی. آنکھ جھپکنے کی دیر ہے، میں آیا. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تو اتنے میں 10 دفعہ آنکھ جھپک لی ہے، تو پھر بھی نہیں آیا. وہ بھی سمجھتا ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں. لیکن اس کے معنی اگر کوئی اس کے بعد یہ کرے کہ یوں کرنا اس کی مراد ہے، تو پھر آپ سمجھ لیجیے کہ کیا سمجھے گا وہ. تو جی میں تو آنکھ جھپکنے کی دیر میں یہ مہم کر کے آؤں گا. قوت بھی ہے، ذہانت بھی ہے، اور میں عسکری علوم بھی رکھتا ہوں سب باہر. اب پھر یہ ہے قرآن کریم جو داستان بیان کرتا ہے نا، اس کی جزیات اور ٹکڑے سارے مسلسل بیان نہیں کرتا جاتا. وہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے. وہ درمیان میں سے جتنی جزیات ایسی ہوتی ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی وہ بیان نہیں کرتا. اور یہ بڑا ہی خوبصورت انداز ہوتا ہے. لٹریچر میں بھی، لٹریچر کے جاننے والے اس کی داد دیں گے، لٹریچر کے اندر بھی، شاعری کے اندر خاص طور پہ یہ جو سجسٹیونیس ہوتی ہے نا، ایمائیت جس کو کہتے ہیں، کہ ساری بات یوں کھول کے بیان نہ کر جانا، اشارہ ایک دینا اور یہ سننے والے کے ذہن کے اوپر چھوڑ دینا کہ باقی جو اس میں ٹکڑا ہے وہ خود اس میں بھر لے. گدھا سمجھ کے وہ چپ تھا. میری جو شامت آئی، اٹھا اور اٹھ کے قدم میں نے پاس باں سے لیے. کچھ نہیں کہا غالب نے اس میں کہ ہوا کیا پھر میرے ساتھ. جڑیاں جتیاں پہیاں ان کا کوئی ذکر نہیں، لیکن آپ دیکھیے شعر پڑھنے کے ساتھ ہی ذہن میں آ جاتا ہے کہ جو ہوا ہے ہمیں پتا ہے. گدھا سمجھ کے وہ چپ، میری جو شامت، بس اس میں ہے ساری بات. اسے کہتے ہیں سجسٹو. یہ بڑا ہی حسین انداز ہوتا ہے. یعنی اگر اس میں وہ کھول کے بیان کر دیتا نا کہ وہ مجھے سمجھتا تھا کہ فقیر مانگنے والا آیا ہے، کوئی بات نہیں ہے، اور میں نے جو اٹھا تو سمجھ گیا بات کہ نہیں صاحب مانگنے والا نہیں ہے، یہ تو اندر جانا چاہتا ہے اور کوئی بدماشی والی بات ہے، اور اس نے وہ جوتیاں پھیریاں وہ کچھ کی. آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر
واقعہ ایسا آ گیا جیسا ہم تھانے میں رپورٹ دیتے ہیں. اس میں جو شریعت کی لطافت ہے نا وہ نہیں اس کے اندر آئی. گلا سمجھ کے وہ چپ تھا. تو میری جو شامت آئی اٹھا اور اٹھ کے قدم میں نے پاس بانٹے. میں نے عرض یہ کیا ہے کہ یہ انداز ہوتا ہے ادب کا کہ اس میں سجسٹیونیس اور ایمائیت ہوتی ہے، لیکن وہ ایسی ہونی چاہیے کہ خود آپ اس کو گیپ کو فل ان کر لے، ایسی بھی نہ ہو کہ پتہ ہی نہ چلے اس میں، اور خوبصورتی سے اس کو چھوڑتا چلے. قرآن کریم کا اعجاز جو ہے، اسلوبی اعجاز میں کہہ رہا ہوں، ایک تو حقائق کا اعجاز ہے نا، اسلوب کا بھی اعجاز ہے اس کے اندر. ادب کے میدان میں بھی ادب کے معیار پہ جی یہ بلند ترین ادبی کتاب ہے عربی لٹریچر کی. اس میں سجسٹیونیس بڑی ہے، اور انداز یہ ہے کہ دوسرے مقام پہ جب بیان کرتا ہے تو جو کڑی یہاں بیان نہیں کی وہ وہاں بیان کرتا ہے، جو یہاں بیان کرتا ہے وہاں چھوڑ دیتا ہے. اور تصریف آیات والے ہم کرتے یہ ہیں، ہم ان ساری کڑیوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، یہاں سے وہاں تک مسلسل داستان سامنے آ جاتی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ یہ اس نے کہا، انہوں نے کہا میں آنکھ جھپکنے میں لے آتا ہوں اس کا تخت، اس کے بعد جب دیکھا وہ تخت سامنے تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے، میں اس کے درگاہ میں اب یہاں آیا. اب یہاں آیا وہ رسول. میں نے عرض کیا کہ بات یہ ہے ساری کہ وہ اسے بڑا مان ہو گیا ہے اپنی قوت پر، وہ کمپرومائز چاہتی ہے، حق پہ نہیں آنا چاہتی، مفاہمت چاہتی ہے، دولت کا لالچ لے کر. اسے معلوم نہیں ہے ہمارے پاس دولت کتنی ہے، اسے یہ بھی پتہ نہیں کہ قوت کتنی ہے. اپنے جو درباری سردار تھے ان سے مشورہ کیا اور ان سے کہا کہ بھائی تھوڑا سا جھٹکا دے کے اس کو ذرا احساس دلا دو کہ قوت کتنی. قائد واپس کیے، یہ بتایا کہ ہمارے پاس کتنی دولت ہے اور ہم اس حرص اور لالچ میں نہیں آئے، مال لوٹنے کے لیے نہیں آئے. تھوڑا سا دھچکا دیا اس کی قوت کا، جو مرکزی کنٹرول تھا اس کو ہلانے کا کہ معلوم ہو جائے. کہا کہ جب یہ چیز ہو گئی، معلوم ہو گیا کہ ہاں اس کو یہ دھچکا لگا، اگلی آیتوں میں ہے کہ وہ پھر چلی آ رہی ہے، اس نے سرنڈر کر دیا ہے، کتنے نہیں. اب یہاں سمجھ آیا کہ کالا ھذا من فضل، کتنا اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ فضل و کرم ہے. یروشلم سے چل کے آیا ہوں، ملک غیر میں، یمن میں، اس زمانے کے، اور یہاں آنے کے بعد دیار غیر میں بیٹھا ہوں. ذرا سا جھٹکا دیا ہے اور آئے راستے اوپر وہ آ گئی اتنے کے اندر. ھذا من فضل ربی، اب پتہ چلا ھذا من فضل ربی. ورنہ اگر وہی عفریت اور جن جو تھے وہی اٹھا کے لاتے تو اس میں فضل ربی کا تو سوال ہی نہیں ہے. پھر وہ تو ان کی عجوبہ پرستی کا نتیجہ ہوتا. ھذا من فضل ربی. آؤ لیبلونی ان اشکر ام. ابتلا کے معنی ہوتے ہیں جسے آزمائش کہتے ہیں عزیزان من عربی زبان میں، مواقع بہم پہنچانا کسی کام کے لیے. یہ ہے زندگی میں بڑی چیز، یہ ہے کہ کوئی اپرچونٹی آپ کے سامنے آئے. اور راز یہ ہے زندگی کا عزیزان من کہ اپرچونٹی کے سینگوں کو ہاتھ ڈالتے ہیں یا نہیں. آپ ناکام وہ ہے جو اپرچونٹی سامنے آتی ہے مس کر جاتا ہے. کامیاب وہ ہے کہ جو صحیح اپرچونٹی آتی ہے تو اویل آف کر لیتا ہے اس اپرچونٹی. ابتلا کے معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم انسانی زندگی میں مواقع بہم پہنچاتے چلے جاتے ہیں اس کو. پھر یہ اس کے اوپر ہے کہ اس میں کس طرح سے وہ اس موقع سے کیسے فائدہ اٹھاتا ہے، کیسے میٹ کرتا ہے چیلنج کو، کتنی قوت ہے اس کے. اس کے معنی خدا نہیں آزماتا انسان کو،
اس کے معنی ہوتا ہے خدا انسان اپنے آپ کو آزماتا ہے کہ مجھ میں کتنی قوت اور صلاحیت ہو گئی ہے. یہ جو دنگل اور باکسروں کے یہ ہوتے ہیں کوئی دوسرا نہیں آزماتا، وہ اپنے آپ کو آزماتے ہیں کہ ہم میں کتنی قوت ہو گئی ہے. اپرچونٹی آتی ہے اور انسان خود اپنا ٹیسٹ کرتا ہے، ورنہ انسان ظلم باطن میں مبتلا رہتا ہے. تو کوئی بات نہیں صاحب، آئے تو صحیح ہمارے سامنے، برگز نکال دیں گے. جب تک کوئی سامنے نہ آئے ایکچولی پتہ تو نہیں لگ سکتا نا کہ برگز نکال دیں گے یا نکلوا لیں گے. یہ ٹیسٹ جسے کہتے ہیں نا، یہ اپنا ٹیسٹ کرنا، امتحان خیش اسے کہتے ہیں عربی زبان میں ابتلا. بلا جس سے یہ لفظ نکلتا ہے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں پہلو بدلنا. انسان اپنی ذات کا ایک پہلو بدلتا ہے. عام زندگی میں ایک انداز ہوتا ہے، سامنے مشکل آتی ہے تو ایک اور انداز ہوتا ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے، اس پہ پورا اترتا ہے تو یہ خود اپنی ذات کا امتحان ہوتا ہے. کہا کہ اس قسم کے مواقع خدا بہم پہنچاتا ہے تاکہ میں دیکھوں کہ ہمارے اندر کتنی صلاحیت اور قوت آ گئی. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس قسم کے حوادث کے اوپر اس طرح سے قابو پا لیتے ہیں، اب وہاں آیا اشکر ام اکفر کہ میں ایسے موقع کے اوپر مجھ میں تکبر اور غرور آ جاتا ہے، تفاخر آ جاتا ہے، یا میں اس کے سامنے اور جھک جاتا ہوں. یہاں تو پھلدار درخت کی شاخ میں پھل لگتا اس لیے ہے کہ وہ اور جھک جائے. یہ تو بے ثمر ٹہنی ہوتی ہے جو اوپر کو کھڑی ہوتی ہے. ثمردار ٹہنی کا یوں جھک جانا اسے شکر کہتے ہیں. اس قسم کے مواقع آنا، ان کو میٹ کرنا، کامیابی آنا، اور کامیابی کے بعد دل میں اپنا ایگو یا انا جو ہے اس کی طرف نہ جانا. ہاں دیکھا نہ تھا مار کے کیا نہیں، یہ اس کا دیا ہوا کرم ہے، اس کی عطا کردہ یہ قوتیں. اب شکر کے معنی ہوتا ہے کسی قوت یا صلاحیت کو اس طریق میں یا اس مقصد کے لیے استعمال کرنا جو خدا نے مقرر کی ہے، یہ شکر ہوتا ہے. اس کے خلاف کچھ اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا یہ کفر کہلاتا ہے. کہا کہ اس قسم کے مواقع اس لیے آتے ہیں کہ ہم دیکھیں اپنے آپ کو کہ ہماری کیفیت کیا ہے، اپنی قوت کا اندازہ لگائیں اور پھر یہ دیکھیں کہ اس کے بعد جو حاصل ہوتا ہے اسے ہم استعمال کس طرح سے کرتے ہیں. اور اگلی بات یہ ہے قرآن فَإِنَّمَا يَشْكُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. کہا کہ یہ جو اس وقت اس کا شکر کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ میری خدا کی عطا کردہ یہ ساری چیزیں ہیں، صحیح مقام پہ ان کو صرف کرتا ہے. تو کہا یہ جو کہا ہے نا خدا کا شکر کرتا ہوں میں، یہ خدا کو اس کی ضرورت نہیں ہے. فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. ارے وہ تو بے نیاز ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کہ تم ان کا شکر ادا کرو تو اس کا کچھ بن جائے، اور نہ ادا کرو تو اس کا کوئی لنگڑا ہو جائے، وہ بےگر ہو. وہ تمہارے شکر اور کفر سے بے نیاز ہوا. وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. جو یہ ایٹیٹیوڈ اختیار کرتا ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اس کے اندر تبختر اور تفاخر نہیں آتا، تکبر نہیں آتا، انسانوں کو کچلتا نہیں ہے اور جھکتا ہے، کہا یہ اپنی ذات ہی کے لیے وہ ایسا کرتا ہے. خدا کا شکر ادا کرنے کے لفظ تو بولتے ہو، خدا کا اس میں نہیں کچھ بھی بنتا. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. ساری دنیا صبح اٹھ کے آنکھ بند کر لے تو سورج کی روشنی میں تو کوئی کمی نہیں آتی. اگر کوئی کھولتا ہے آنکھ اپنی تو اپنے ہی لیے اس کو فائدہ ہوتا ہے کہ راستہ دکھائی دیتا ہے. بند کر لیتا ہے تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے کہ راستہ تاریک ہو جاتا ہے. سورج کا تو کچھ نہیں بگڑتا. عزیزان من، داستان ہسٹری کی بیان ہو رہی ہے، تاریخ بیان ہو رہی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ساتھ کے ساتھ قرآن کیا کرتا چلا جاتا ہے. خالص تاریخ کی کتاب میں یہ بات نہیں آئے گی، درمیان میں واقعہ آئے گا، کامیابی ہو گئی، فتح حاصل ہو گئی، ملکہ آ گئی، آگے بات یہ چل پڑی اور یوں بس سیدھی سی بات. یہ ہے قرآن کہ جس مقام پہ یہ چیز آئی کہ صاحب اتنی بڑی فتح، اتنی بڑی کامیابی، وہ سرنڈر کر کے چلی آئی. اس کے بعد
آگے بڑھ جانا چاہیے نہ، وہیں وہ بات ہو گئی کہ ایسے مواقع کے اوپر عام انسان، عام بادشاہ جو ہے وہ اور زیادہ تکبر میں، تفاخر میں آ جاتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں. خدا کی اقدار پر عمل کرنے والا اس قسم کی کامیابیوں کو دیکھتا ہے اور جھک جاتا ہے. جو حاصل ہوتا ہے اس کو خدا کے بتائے ہوئے مواقع پہ صرف کرتا ہے، اس کو شکر کہتے ہیں. کہا جو ایسا کرتا ہے وہ یہ ہے قرآن، فمن شکر فانما یشکر لنفسہ. جو ایسا ایٹیچیوڈ اختیار کرتا ہے لنفسہ ہی، اس کی اپنی ذات کا فائدہ ہوتا ہے. نفس کے معنی یہاں دیکھیے، اس کی اپنی پرسنالٹی جو ہے اس کا یہ لے فائدہ اپنی ذات کے فائدے کے لیے کرتا ہے. پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ اس طرح سے کہ جب قوت اور اقتدار ہاتھ میں آئے تو اور انسانیت ساز بنتا چلا جائے. اس سے اپنی ذات کی نشو و نما ہوتی ہے. فقرا لنفسہ ومن کفر فإن ربی کریم حلیم. قال نکروا لها عرشها ننظر نکروا بها. زیادہ فساد نہ مچانا مملکت کے اندر، تباہی نہ لانا مملکت کے اندر. یہ اس کو بتانے کے لیے، محسوس طور پر دکھانے کے لیے کہ یہ قوت ہے، یوں ہی ذرا سا اس کے اندر کیا بات ہے، تباہی نہیں لانا. اس نے کہا تھا ملکہ نے اپنے اہل دربار سے کہ بادشاہ جب یورش کیا کرتے ہیں تو وہ الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا کرتے ہیں. پنجابی جن کہنے نا ہیٹلی اوپر کر دینے، یہ ہے قرآن کے الفاظ، تو یہ کر دیا کرتے ہیں. یہاں یہ صورت ہے کہ ایک حملے سے کامیابی حاصل ہوئی ہے تو کہا بگاڑنا زیادہ پیدا کرنا. لفظ نکرو ہے، کچھ ایسی شکل پیدا کرنا جس سے معلوم ہو جائے کہ یہاں کچھ ہوا ہے اور اس کو اسی حالت میں رکھا جائے تو وہ اس کو عربی زبان میں عرفہ سے تعریف کہتے ہیں، اور اس کو تھوڑا سا بدل دیا جائے تو اسے تنقید کہتے ہیں. تو کہا بس اتنا سا کرنا، اس سے زیادہ نہیں. ننظر تہتدی ام تکون من الذین لا یات. پھر دیکھنا کہ اتنے سے ہی وہ صحیح راستے پہ آ جاتی ہے یا نہیں آ جاتی. یعنی قدم قدم کے اوپر اس کو موقع دیتے چلے جا رہے ہیں. ہدایہ تحفے واپس کیے ہیں تو پہلی چیز ریزنٹمنٹ کی آئی کہ ہم مال و دولت کے لالچ میں نہیں آئے، اس وہم میں نہ رہنا، وہ بھی ایک چیز تھی. پھر اس کے بعد وہ نہیں باز آئی، اس نے اس میں نہیں مانا ان ٹرمز کو. پھر کہا کہ تھوڑا سا جھٹکا، تو اس جھٹکے کے بعد کہا کہ تباہی نہیں مچا. پھر کہا کہ دیکھو اس کو بھی وہ راہ راست پہ آتی ہے یا نہیں، اور وہ بات سمجھ گئی. فلما جات قیلا اہکذا عرشو کے. یہ کہتے ہیں کہ وہ جب آئی تو اسے کہا کہ لو دیکھو تو یہ ہے تمہارا تخت. تو کیونکہ اس کو بگاڑ دیا ہوا تھا، کالت کا ان نہ ہوا، وہ کہنے لگی تو یہ ہو جی اسی ہو ہے تو نہیں ہے. اٹھیس جنانیاں والی میری بیٹیوں یوں محاورے کے طور پہ بات نکل جاتی ہے، ورنہ بہنوں بیٹیوں کا تو احترام میرے ذہن میں ہوتا ہے. یعنی یہ اس انداز کی آپ کی تصویر. ہاں کیا ہو یہی اس نے کہا یہی تھی تمہاری قوت. یہ یہاں عرش کے معنی نظر آئے جس کے گھمنڈ کے اوپر تم اترا رہی تھی. میں نے اتنے مواقع تمہیں دیے کہ یہ کچھ نہ ہونے پائے، صحیح بات تمہاری سمجھ میں آئے، سمجھ میں نہیں آئی. جھٹکا دینے کے بعد ہے کہا یہی تھی تمہاری وہ قوت جس سے گھمنڈ تھی. اس نے کہا کہ کچھ ایسی ہی تھی. دو لفظوں میں بات سچ، کان سچ مچ نہیں تھی وہ. کیا بات ہے اس کاف کی اس کے اندر، بس ایسی ہی تھی. اور بات بھی کوئی عوامی نہیں کر رہا، وہ بھی مقابل کے اندر بہرحال ایک ملکہ ہے، جہاں وہاں ہے. انداز تو گفتگو کا وہی ہے نا. ٹھیک ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ سبکی بھی نہیں، اعتراف ذلت بھی نہیں. اس کا بھی اعتراف ہے کہ تمہارے مقابل میں نہیں تھی آتی. کیا بات اس کے کہنے کی کہ کیا کیوں یہی تھی وہ قوت. اس نے کہا کہ کچھ ایسی ہی. وَأُوتِينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا. کہا بات یہ ہے کہ یہ اتنے سے جھٹکے سے ہی نہیں، ہم نے اس دوران میں بہت سی معلومات حاصل کر لی تھی.
اس لیے ہمیں اس کا علم ہو گیا کہ ہماری قوت تمہارے مقابلے میں کچھ ایسی ویسی ہے. اس لیے وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، یہ وجہ ہے جو میں سرنڈر کر کے آ گئی ہوں. ہم نے معلومات حاصل کر لی ہے. کہا کہ پھر پہلے ہی کیوں نہ بات مان لی، معلومات بھی حاصل ہو گئی، ہمیں معلوم بھی ہو گیا کہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، مال غنیمت والی بات بھی کوئی نہیں ہے جو لالچ ہمیں آ جائے. پہلے کیوں نہ آ گئی تو. اب یہاں پھر بات آئی قرآن کی بات، کہانی کے بیچ میں سے وہ ٹکڑا. اب یہاں مذہب آ گیا، اور یہی ہے وہ چیز جو سب سے بڑی قوت ہوتی ہے انسان کے اندر، کسی چیز پہ ماننے کی، کسی کے انکار کرنے کی. وہ مذہبی عقیدہ ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ الْكَافِرِينَ. وہ کہا تھا نا اس نے آ کے، وہ سراغ رسان نے، جسے وہ چکیرہ کہتے سن حدود نے، کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ سورج کی پرستش کرنے والی قوم ہے، اور اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی. کیا بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، لا احب العافلین. کہا انہوں نے بھی تو یہ ستارہ پرست قوم اپنی کو، اب آفتاب پرست کو کہا تھا نا. کہا لمبی چوڑی دلیل نہیں، دلیل اتنی ہے کہ جو آج ہے شام کو نہیں ہے. ایسے کو خدا ماننا کیا زیب دیتا ہے یہ؟ انی لا احب العافلین، میں چڑھنے کے بعد ڈوب جانے والے جو ہیں انہیں پسند نہیں کرتا. میں تو اس خدا پہ ایمان لایا ہوں الحی القیوم، جو زندہ ہے تو زندہ ہی ہے. طلوع ہونے کے بعد غروب نہیں ہوتا. ہر انسانی قوت، مملکت، بادشاہت طلوع ہونے کے بعد غروب ہوتی ہے. عزیزان من، ایک ٹکڑا لا احب العافلین نے سارا مسئلہ سیاست کا حل کر کے رکھ دیا. اتباع ان کا، چڑھتا ہے تو سورج کی طرح چڑھتا ہے، بلندیوں کی طرف جاتا ہے تو نصف نہار پہ پوچھو نہیں جلا کے رکھ دیتا ہے. اس کے بعد زوال شروع ہو جاتا ہے، شام ہوتی ہے تو بالکل ڈوب جاتا ہے، اپنے خون کی رنگینیوں میں ڈوب جاتا ہے، خون کے دریا میں ڈوب جاتا ہے. اپنے لا احب العافلین کہا کہ جو چڑھنے کے بعد ڈوب جاتا ہے اس کو خدا مان لو. آہا، ہم سے کہا ہے کہ زندگی کا انداز سیکھنا ہے تو ابراہیم سے سیکھو. طلوع کے بعد جو غروب ہو جاتا ہے اس کو خدا کیوں مانو؟ اسے مانو کہ جس کو طلوع کو کبھی غروب نہیں. یہاں بھی انہوں نے جس نے کہا کہ بات یہ تھی کہ میں سمجھ بھی گئی تھی، معلومات بھی آ گئی تھی، اس کے باوجود ایک چیز تھی جو راستے میں حائل ہو رہی تھی، اور وہ تھی جو معبودوں کی میں پرستش کرتی تھی. وہ عقیدہ جو تھا وہ چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا تھا. اور مجھ سے کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ مدد کریں گے دیوتا، ہمارے یہ سورج دیوتا مدد کریں گے. وہ آپ لوگوں کو کافر کہتے تھے اور مجھے بتاتے تھے یہ کہ یہ دیوتا مدد کریں گے. بہرحال قرآن نے ایک بات ہی کہہ دی کہ ایسے معاملات میں عقل اور فکر اور سمجھ اور بوجھ کام نہیں دیا کرتی. وہ جو عقیدہ ہوتا ہے، کہا اس کا عقیدہ اس کے راستے میں حائل تھا، ورنہ بات تو وہ سمجھ چکی ہوئی. یہ ہے قرآن. عزیزان من، کتنے معاملات ہیں دنیا میں جو اس لیے نہیں سلجھ سکتے کہ راستے میں غلط عقیدہ حائل ہوتا ہے. عقیدہ خواہ مذہب کا ہو، خواہ سیاست کا ہو، خواہ معیشت کا ہو، خواہ معاشرت کا ہو، کوئی شے بھی جو عقیدے کی حیثیت سے دل میں جاگزی ہے وہ عقل و فکر اور ریزن کو کامیاب نہیں ہونے دیتی، وہ راستے میں حائل ہوتی ہے. اور اس کا ترجمہ اگر کرنا ہے تو اس کو جذبہ کہیے. جذبات انسان کے حائل ہوتے ہیں اس کی عقل کی روح سے. پتہ ہے آپ کو معلوم ہے قرآن نے کیا کہا ہے ان جذبات کے متعلق؟ اگر عقل و فکر کو درمیان میں سے ہٹا دیا جائے انسان ہی نہیں رہتا. اور خالص عقلی اور فکری بات اگر ہو تو فلاسفر تو وہ ہوتا ہے، دنیا میں کسی کام کا نہیں ہوتا. کسی فلاسفر نے کچھ کر کے نہیں دکھایا. جذباتی خالص ہوتا ہے تو پوچھو ہی نہیں، وہ تو تباہی ہی لاتا ہے. فکر ساتھ ہوتی نہیں، جذبہ ہی جب وہ شرابی ہوتا ہے.
نہ شرابی کچھ کر سکتا ہے، نہ فلاسفر کر سکتا ہے، نہ آپ کے ہاں کے مفکر اور فلسفہ دانوں نے کبھی دنیا میں کوئی انقلاب برپا کیا، اور نہ آپ کے ہاں کے ان خانقاہیت کے خلوت قدوں میں رہنے والوں نے کچھ کر کے دکھایا۔ وہ خالص مکان کی عقل، یہ خالص جذبات۔ قرآن کہتا ہے کہ حقائق ایک فکرے میں عزیزان من، حقائق کو سر کے راستے دل میں اترنا چاہیے۔ مقام ان کا قلب ہی ہے، لیکن اتریں گے وہ فکر کے راستے سے۔ کیا عرض کروں عزیزان من، معلوم نہیں زندگی کتنی ہے۔ پیٹتا ہوں ماتھے کو، کبھی کوئی طالب علم کی کلاس مل جاتی مجھے، اگر زندگی میں مل جاتی اس طرح سے، تو اقبال ان کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے، ان طالب علموں کو میں سمجھاتا قرآن کیا کہتا ہے۔ دماغ کے راستے دل میں اترنے والی بات۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو خالص جذباتی چیز ہے نا مذہب کی، وقت یہ راستے میں حائل ہو جاتی ہے جذباتی چیز۔ مذہب کی دنیا میں عقیدہ کہہ دیجیے، باقی جتنے دوائر ہیں زندگی میں وہ حقیقت میں لڑائی اسی کی ہوتی ہے، ریزن اور جذبہ لڑتا ہے آپس میں۔ تو جب کیفیت یہ ہو کہ یہ اس کے راستے سے نیچے اترتا ہے تو ان کی کشمکش نہیں ہوتی۔ کہا میں جانتی تو تھی سب کچھ، کیا کہوں۔ مذہب کی عقیدت مندی راستے میں حائل ہو رہی ہے۔ قرآن نے بتا دیا کہ مذہب کا مقام کیا ہے زندگی میں، حقائق تک نہیں آنے دیتا۔ جو اس نے کہا ہے کہ یاد رکھو، احبار و رہبان یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، یہ علماء ہوں یا مشائخ ہوں یا صوفیہ پیر ہوں، ایک تو بغیر کچھ کمائی کیے لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں، اور خدا کے راستے کی طرف جو جاتی ہے دنیا، اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں مذہب۔ یہ تو یوں سچ مچ کے تو نہیں نا کھڑے ہو جاتے، کیا چیز کھڑی ہو جاتی ہے حقائق کی طرف جانے سے، جو غلط عقیدہ یہ پیدا کر دیتے ہیں اور پھر اس کو ہیمر کرتے رہتے ہیں، روز باتوں میں، نصیحتوں میں، ذکروں میں، الا اللہ میں، ہو میں، اسی کو ہیمر کرتے ہیں۔ یہ یصدون عن سبیل اللہ، دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہم خدا کی طرف جانے والے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہی تو اس کے راستے میں کھڑے ہیں حقیقت میں۔ کہا کہ یہ تھی بات، یہاں لفظ شدہ وہی یصدون کا ہے، دیوار بن کے کھڑے ہو کر۔ بات اتنی سی تھی، بہرحال وہ مہمان بن کے آئی، عزت و تکریم ہو رہی ہے، شوکت سلیمانی سامنے آ رہی ہے۔ اس دور کے اندر حالانکہ حملہ کرنے گئے ہیں، دیار غیر میں ہیں، دوہرایا یہ ہے کہ فوجی نقل و حرکت میں بھی کیفیت کیا تھی شوکت سلیمانی کی۔ دنیا میں شوکت سلیمانی ضرب المثل ہے، کہا وہاں بھی اس کے خیمہ ہی ہوگا، خواہ اس قسم کا تھا کہ وہ جڑاؤ تھا، آئینہ دار تھا، اس محل کے اندر اس کو ٹھہرایا، یہ دکھانے کے لیے کہ تم نے جو تحفے بھیجے تھے اور مال و دولت کا لالچ دینا چاہتی تھی، ذرا دیکھو تو تھو کیمپ میں ہمارے رہائش کی یہ کیفیت کیا ہے۔ اور یہ چیزیں حرام نہیں، مومن کے لیے تو یہ یعنی زندگی یعنی حیات ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ کون ہے وہ جو ان چیزوں کو حرام قرار دے جسے ہم نے انسانوں کے لیے وجہ زینت بتایا؟ کون ہے وہ کہ کہتے ہیں جی ہم ہیں، سونا حرام، ریشم حرام، ہنسنا ہے۔ جب میرا پہلا فتویٰ مجھ پہ لگا تھا اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ ہنستا ہے تو دان نظر آتے ہیں، میں دانڈی کٹوا کے میں جدو ہسنا ہونا انہوں کٹ لینا یہ فتوا تو نہ لگے کوئی ڈانڈی نہیں تھی۔ تو اوپر کا فتوا مفتی کفایت اللہ جیسے لوگ، اندازہ لگاؤ کتنا بڑا ان کا نام نظر آتا ہے، اور اس میں آئٹم کیا ہے؟ اس قسم کا کیمپ کے اندر ان کا جو رہائش ہے، اور ان کے سنیے، بتاؤ آپ کو تفصیل کیا کہتی، پہلے وہ سن لیجیے۔ کہا کہ انہوں نے ایک ایسا اس کے لیے مکان بنوایا، اس کے نیچے فرش سارا شیشے کا بچوا دیا اور نیچے اس کے پانی چلا دیا،
فلما رات ہو حسبت ہو لجت وکشفت عن ساقیہا، وہ جب وہاں آئی تو اس نے دیکھا کہ پانی چھلے مار رہا، موج در موج، وہ نظر آیا، کہنے لگی کہ بس اس نے تو میرے مارنے کے لیے یہ تدبیریں کی، بس ڈوبی میں کھڑی ہو گئی، کرے کیا پانی پنجابی تو انہیں ہے پہنچے ٹوبلا، اور چھلا مارنے والا پانی تو سمجھا یہ کہ اگر میں نے ذرا پائچا اوپر کر لیا تو بس ٹھیک ہے، پائچا اوپر کر لیا، پنڈلی ذرا سی ننگی اس سے ہو گئی، تو وہ اتنے نہیں پار ہو گئے، تو یہ ساری تدبیریں اس کی جو تھی سلیمان کی، تو پہنچا ٹونگے ماری ختم ہو گئی۔ اب تفسیر آتی ہے، ہاں بیٹیوں سے معافی کے ساتھ صاحب بات یہ تھی، اب آ گئے مولوی صاحب، میری بچیوں میں مجھے معاف کریں، میں باپ کی نہیں بابا ہوں۔ عزیزان امان، بڑے زخمی دلوں سے مجھے یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں، میں کچھ مزہ لے کے بات نہیں کرتا۔ ان حضرات کے سامنے جب کبھی کوئی عورت آتی ہے سوائے سیکس کے دوسرا خیال ہی ان کو نہیں آتا۔ یوسف آتا ہے تو جھٹ سے زلیخا کے ساتھ شادی کرنے کی فکر کرتا ہے، یہ سلیمان علیہ السلام آئے تو وہ آئی ہے، جو مقصد چلا آ رہا ہے سامنے، کتنا عظیم مقصد ہے جس کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تفسیر میں آ گیا، کیونکہ اپنے من میں چور ہوتا ہے، ان کے ذہن میں کوئی اور بات آتی نہیں ہے جب عورت ان کے سامنے آتی ہے، بس اتنا سا ہی کرتے ہیں کہ یہ چونکہ یہ لوگ پاک باز ہیں، ان سے نکاح کر دیتے ہیں۔ 400 بیویاں بتا رہے ہیں، 100 بیویاں حضرت داؤد کی بتائی جا رہی ہیں لانڈیوں کے علاوہ۔ کہنے لگے حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے شادی کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، شادی کرنا چاہتے تھے، اگر وہ راضی ہو جائے تو۔ کسی نے ان سے کہہ دیا کہ ویسے تو بڑی حسین نظر آتی ہے، بیٹیوں بہنوں معاف کر دو گی نا مجھے، بات ان کی میں کہہ رہا ہوں، یہ کانوں میں بات پڑھنی چاہیے، بچوں کو آپ سنا سکیں گے کہ ہمارے ہاں کی یہ جو قرآن کی تفسیریں ہیں ان میں کیا لکھا ہے۔ کسی نے کان میں کہہ دیا کہ ویسے تو بڑی حسین نظر آتی ہے لیکن اس کی پنڈلیوں پہ بال ہیں، مجھے چیخنے دیجیے، مجھے رونے دیجیے۔ اب یہ کہنا تو بڑی بدتمیزی تھی کہ اسے کہا جاتا کہ میں پنڈلیاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ بہت سوچ بچار کی ہوگی، کیبنٹ بٹھائی ہوگی، کریں گے، کہا یہ تدبیر کی کہ یہاں پہنچے گی تو خود ہی اپنی شلوار اونچی کرے گی، پتہ چل جائے پنڈلیوں پہ بال ہیں یا نہیں۔ خدا کا ایک رسول ایک نامحرم عورت گھر میں مہمان کی حیثیت سے آئی ہے، اس کی پنڈلیاں دیکھنا چاہتا ہے ننگی کر کے۔ تدبیر ملازہ فرماؤ کیا کی گئی، اگر وہ یہ کہتی کہ بھیگتی ہے، اگر یہ سلوار بھیگنے دیجیے، یوں ہی چلی جاتی، نہیں، اس نے سلوار اٹھا لی۔ اب یہاں پہنچ کر دو طرف یہ ہو گیا، کچھ نے کہا کہ نہیں، انہوں نے دیکھا کہ نہیں تھی، لیکن زیادہ اس طرف گئے، داستان زیادہ رنگین نہیں مانتی، اتنے میں اگر بات ختم ہو جائے انہوں نے کہا کہ وہ دیکھا کہ ہاں بال تو تھے۔ اب اس سے جب یہ کہا نکاح تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہاری تو پنڈلیوں پہ بال ہے۔ حضرت سلیمان نے یہ چیز پوچھی پھر اپنے یہاں کے مشورہ کرا تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے۔ ایک میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس طرح سے بال مونڈ دیے جائیں۔ ملکہ نے کہا کہ قتل یہ نہیں ہو سکتا، اس سے تو مجھے بڑی اذیت ہوگی۔ پھر مشورہ کیا تو وہ جو بہت بڑا طبیب تھا نا ان کے ہاں، اس نے یہ بال صفا پاؤڈر ایجاد کر کے دے دیا۔ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو چیزیں مارکہ لا رہا ہے اس میں یہ ایجاد بھی ہے۔
پنڈلیوں کے بال صاف کر کے پھر نکاح کر لیا. اے محمد در قیامت را براری سر بخار سر برارو ان قیامت درمیان خلق دین. آپ قیامت میں جو پوچھیں گے اس امت سے تم نے کیا کیا، آج پوچھو ان سے کیا کیا تمہارے ساتھ اس نے. یہ قرآن کی تفسیر بیان ہے. کشفت عن ساقیہا لفظ ہے، ترجمہ کر دیا کہ اس نے پنڈلیاں اپنی ننگی کی. عزیزان من، ان سے پوچھئے، ان کے لغت دیکھیے، ان کے ادب کی کتابیں دیکھیے. ان کے ہاں کشف ساق جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کوئی بہت بڑی ساق. پنڈلی کو اس لیے کہتے ہیں، پنڈلی کو ہی نہیں کہتے، ہر وہ چیز جس کے اوپر کوئی کھڑی ہو. درخت کے تنے کو بھی یہ کہتے ہیں، ستون کو بھی کہتے ہیں. یہ محاورہ استعمال کرتے ہیں جب کوئی مصیبت یا بلا یا تکلیف کوئی سامنے آئے تو اس کے متعلق سوچا جائے کہ اس کا مجھے مقابلہ کیسے کرنا ہے. گھبراہٹ ہو اس کی طرف سے اور پھر یہ چیز ہو کہ کیسے یہ کیا جائے. ہر مصیبت، تکلیف، حادثے کے وقت میں اس طرح سے تھوڑا سا اضطراب پیدا ہونا اور پھر سوچنا کہ کیسے اس کو حل کیا جائے. عربی زبان کے محاورے میں اسے کشف ساق کہتے ہیں. اور وہ اس سے ہے کہ جس طرح یعنی اب بھی اگر آپ نے تیز بھاگنا ہو یا مقابلہ کرنا ہو تو تسی نیفا ٹونکے کر دے ترنت نہ لگے وہ تحمت لمے لمے بند ہے آگے سا. ان کو بھی اگر کہیں ابتدا جہاں ہوئی ہوگی محاورے کی وہ واقعی کپڑا اٹھا کے ذرا. اب بھی ہمارے ہاں یہ میاں والی سرگودا وغیرہ کے ضلع کے یہ جو تحمت باندھنے والے ہیں ان کا آپ نے تحمت دیکھا ہوگا نا. جتنا بڑا وہ ذمہ دار ہوتا ہے اتنی تھلے تحمت جڑی ہے وہ فرش میں جھاڑو دے دی جاتی ہے. چوڑا کہنا سی جی بڑی موج ہوئی ہے جنہوں نے اتنے سپاہی آ کے بیٹھے نے سانو سویر میں جھاڑو نہیں دینا پہنتا. وہ ان کی اتنی، لیکن جب انہوں تیز چلنا ہوتا ہے یا کہیں مقابلہ ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں فوراً اٹھاتے ہیں. وہ یہاں سے ابتدا ہوئی تھی اس بات میں. یہ محاورہ ہے. اور عربی ادب کے سوا یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اتنے بڑے بڑے عالم ہیں، ان سے پوچھو کہ ادب میں یہ چیز ہے یا نہیں. اور ادب میں چھوڑ دیجئے، مصیبت یہ ہے میں نے ادب اس لیے کہا کہ ادب پہ تو ان کی نگاہ ہوگی، قرآن کو تو انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوتا. قرآن کریم میں یہ خود آیا ہے دوسرے مقام 68/42 ذکر آ رہا ہے وہ ہولناک دن جسے آپ ہم قیامت کا دن کہتے ہیں. قرآن بھی کہتا ہے جب اعمال سامنے آتے ہیں تباہیاں آ جاتی ہیں. قیامت کا دن، میدان حشر جسے آپ کہتے ہیں، ہولناک تباہی سامنے ہے، جہنم کی جیسے تباہی ہے. کہا کہ اگر آپ کے پاس ٹیکسٹ ہے تو نکال لیجئے یہ لفظ دیکھنے کے. یوم یکشف عن ساق، وہ لفظ ہے یہ عزیزان من، وہی کشف ساق. یہ لفظ قرآن میں کہ جس دن یہ تباہیاں ہولناکیاں ان کے سامنے نمودار ہو جائیں گی اور ان کی کیفیت یہ ہوگی جیسا یہ مقابلہ کرنے کے وقت، اضطراب کے وقت یوں پائے ٹانگ، اس وقت اس ہولناکی کو دیکھ کے ان کی کیفیت یہ ہوگی. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہ جھکنا چاہیں گے اس وقت کہ ہم سبمٹ کرتے ہیں. کشف ساق کا لفظ قرآن میں محاورہ موجود ہے دوسرے مقام کے اوپر. کہو کہ یہاں اس کا ترجمہ یہ کیجئے تو جو وہاں کیا ہے تم نے کہ قیامت کے دن حشر کے دہاڑے میدان میں کھڑے جب جہنم سامنے آئے گا تو کیا کہیں گے آپ کہ انہوں نے اپنی پنڈلیوں میں سے پائچے اٹھا لیں گے. وہ یہاں یہی لوگ یہ کرتے ہیں کہ ان ہولناکیوں سے گھبرا جائیں گے، لیکن وہاں جو آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ، وہاں یہ محاورہ بھی بھول جاتے ہیں، قرآن کی آیت بھی نہیں رہتی، محض اس لیے کہ وہاں ایک عورت سامنے ہے. ان کی پنڈلیاں ضرور ننگی کرنی، بال وہاں کے صفا کرنے. چھوڑیے قصہ عزیزان من، منہ میں بھی مزہ تلخ ہو جاتا ہے. یعنی وہ وہاں آئی، اس نے آن کے یہ سب شان و شوکت بھی دیکھی، یہ سب کچھ بھی دیکھا، اور وہ دیکھا کہ تھوڑا سا ذرا جھٹکا آیا تھا. پھر یہ معلوم ہوا کہ معلوم نہیں اس کے بعد کیا شرائط پیش ہوں گی، کس طرح سے صلح ہوگی. بڑی شان و شوکت ہے اس شخص کی. تو کیمپ لائف کے اندر فوجی زندگی میں بھی اس کی کیفیت یہ ہے شاہانہ انداز کی.
تو معلوم نہیں اب کیا، یعنی یہاں ابھی تک یہ بات تو طے نہیں ہوئی نا کہ تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ ہو رہا ہے، تمہارے ساتھ آگے بات کیا ہوگی. کئی اضطراب دل میں اٹھے کہ معلوم نہیں یہ کیا چیز ہوگی. اور وہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ وہ اکیلی نہیں آئی تھی، سوال ہی نہیں کہ کوئی بادشاہ یا ملکہ اکیلی ہے. اس نے کہا کہ ساتھ تھے اس کے سارے، وہ ساتھ آئے ہوئے تھے، وہ سب مہمان تھے. لیکن اس نے یہ سوچا کہ معلوم نہیں اب اس کے بعد کیا ہونے والا ہے. سلیمان نے کہا کہ ڈرو نہیں، کالا انہ سرہم ممرد من قواریرہ، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، تو یہی زیب و زینت کی چیزیں ہیں، تو نگ گڑے ہوئے ہیں، تو تھوڑا سا اس میں شیشہ بھی تمہیں نظر آتا ہے، اس میں یہ جھلک نظر آتی ہے، یہ سب زینت کی چیزیں ہیں. شان و شوکت بھی دیکھی. اور اس کے بعد نظر آیا نا کہ حضرت سلیمان نے پھر بیٹھ کے بات کی ہوگی، سمجھایا ہوگا کہ کاہے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے. یہ سب کچھ قرآن چھوڑتا ہے، ضرورت نہیں کہنے کی. اگلے بات جو تھی وہ کہا جی قالت رب انی ظلمت نفسی. اب رب اس نے کہہ دیا، سورج کو نہیں اب نے کہا. تو نظر آ گیا کہ اس دوران میں یہ اس کو ہدایت کی تلقین کرتے تھے، صحیح اسلام سمجھاتے تھے، سورج کے مقابلے میں خدا کا تصور ذہن میں قائم کرتے تھے، اور وہ قائم ہو گیا تھا. اور اس نے یہ کہا کہ میرے رب، واقعی میں نے اپنے آپ کو کچھ زیادتی کی ہوئی تھی اس سے پہلے، جو وہ ایک ڈوب جانے والے سورج کی میں پرستش کرتی تھی، اور اپنی اتنی سی مملکت کا زوم باطل اتنا تھا کہ اس کے ساتھ میں ٹکر لینے کے لیے بیٹھ رہی تھی. واقعی یہ زیادتی تھی میری. اور اس کے بعد عزیزان من داستان ختم ہوتی ہے، جسے مقطع کا بند کہتے ہیں، جو میں نے کہا تھا 4 لفظوں میں، فکرے میں. فکرہ بھی پورا نہیں ہے، آدھا فکرہ تو یہ ہے انی ظلمت نفسی، یہ تو ہے نیگیٹو، میں نے اپنے آپ پہ زیادتی کی، بڑے زیادتی. اور آگے ہے وہ اسلم، تو یہاں تک اگر ہوتا تو اس کے معنی ہو جاتے کہ میں سرنڈر کرتی نہ. قرآن اسلم تو مع سلیمان، سلیمان کی معصومیت نہیں اختیار کرتی. اسلم تو مع سلیمان للہ رب العالمین. جس طرح سلیمان خدا کی سامنے جھکا ہوا، میں بھی اسی طرح اس کے سامنے جھکتی ہوں. یہ ہے بات. اس کے لیے یہ ساری داستان بیان ہو رہی تھی. مفتوح اور مغلوب حیثیت سے آئی ہے، سرنڈر ہو گیا ہے، جھک رہی ہے. اور اس وقت کیا کیا؟ اسلم، اسلام لائی ہوں، میں جھکی ہوں، میں محکوم ہو رہی ہوں، سرنڈر کر رہی ہوں. یہاں ہے مع سلیمان، سلیمان کے سامنے نہیں، سلیمان کے ساتھ جس طرح سے یہ جھکا ہوا ہے رب العالمین کے سامنے، اسی طرح سے میں اور یہ ہم دونوں اس کے سامنے جھکتے ہیں. اور داستان عزیزان من ختم ہوئی ہے حضرت سلیمان اور ملکہ سبا کی. اتفاق سے عین وقت پہ یہ بات ختم ہو گئی. اللہ کرے کہ میں نے قرآن کا صحیح مفہوم میں پیش کر سکا ہوں، میرا مقصد یہی ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آگے بیٹھے تھے، سانو سویر میں چالو نہیں جڑا پہنتا وہ ان کی اتنی. لیکن جب انہوں تیز چلنا ہوتا ہے یا کہیں مقابلہ ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں فوراً اٹھاتے ہیں. وہ یہاں سے ابتدا ہوئی تھی اس بات. یہ محاورہ ہے اور عربی ادب کے سوال یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اتنے بڑے بڑے عالم ہیں، ان سے پوچھو